وركوع وسجود وخشوع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اسی طرح نماز ادا کریں جیسے کہ خود آپ نے ادا فرمائی تھی. چنانچہ ارشاد نبوی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز ادا کرو جیسے نماز ادا کرتے تم نے مجھے دیکھا ہے. اور کتنے ہی مسلمان ایسے بھی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. اسی بنا پر ہم نے نماز نبوی کا مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے تاکہ آپ خود دیکھ اور سن سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مسنون طریقہ کیا تھا، اور پھر اسے ادا کرنے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و پیروی کر سکیں. نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اس کی تمام شرائط کو پورا کر لیں، اور وہ شرائط یہ ہیں: 1. قبلہ رو ہونا، 2. ستر پوشی کرنا، 3. طہارت و وضو کرنا، 4. نماز کے لیے دل میں نیت کر لینا. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کوشش کریں کہ نماز کسی ایسے سترہ کو سامنے رکھ کر ادا کریں جو کہ زمین سے اٹھا ہوا ہو، یا پھر کسی ستون، دیوار یا ایسی ہی کسی دوسری چیز کو سترہ بنا لیں جیسا کہ حدیث شریف میں ثابت ہے. اب آپ تکبیر کہنے کے لیے اللہ اکبر کہیں، اور تکبیر اس صیغہ یعنی اللہ اکبر کے سوا کسی دوسرے صیغے سے کہنا کفایت نہیں کرتا، اور یہ تکبیر کھڑے ہو کر کہنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کبر قائما، کھڑے ہو کر تکبیر کہو. اور اگر کوئی نمازی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے حسب حال بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز ادا کر لے. تکبیر کی ادائیگی میں جزم و اختصار سے کام لے، اس کی طبعی آواز اور اس کے طول سے اسے لمبا نہ کھینچے. اگر کوئی امام ہو تو وہ اتنی بلند آواز سے تکبیر کہے کہ اس کے پیچھے والے مقتدی تکبیر کی آواز سن لیں، اور اگر کوئی نمازی خود مقتدی یا اکیلا ہی ہو تو پھر وہ صرف زبان سے تکبیر کے الفاظ ادا کرے. اس میں صحیح تر دلائل کی روح سے یہ شرط بھی نہیں کہ تکبیر کے الفاظ آپ خود سن سکیں، لیکن تکبیر کے الفاظ کی ادائیگی کے لیے زبان کو ہلانا از بس ضروری ہے، یعنی محض دل کی ادائیگی کو تکبیر شمار نہیں کیا جائے گا. پھر نمازی تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. رفع الیدین کی ایک شکل تو یہ ہے، جبکہ اس کی دوسری صورت صحیح احادیث میں یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے متصل پہلے یا اس کے متصل بعد رفع الیدین کریں. رفع الیدین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں، لیکن انہیں نہ تو دائیں بائیں بکھیر کر رکھے اور نہ ہی باہم بھینچ کر، اور رفع الیدین کرتے وقت اپنی انگلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقوں میں سے ایک ہے. جبکہ اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ انگلیوں کو کانوں کی اوپر والی شاخوں تک لے جائے، اور نمازی کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو طریقہ چاہے اختیار کر لے. اور اس رفع الیدین میں مرد و زن یعنی مرد اور عورتیں سبھی برابر شامل ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی مرض و عذر کی وجہ سے کوئی ایک ہاتھ نہ اٹھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا ایک ہی ہاتھ ضرور اٹھائے،
تاکہ ممکن حد تک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ اور رفع الیدین کے بعد نمازی اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں باندھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے اور دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھے، اور صحیح احادیث شریفہ میں وارد ہاتھ باندھنے کے دو طریقوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے دائیں کو بائیں ہاتھ کی پشت اور گٹ اور کلائی پر رکھے، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے۔ اگر کوئی کسی وقت ایک طریقہ اختیار کر لے اور کبھی دوسرا تو اس نے مکمل سنت کو پا لیا۔ اور دونوں ہاتھوں کو باندھنا سینے پر ہی ہوگا، نہ کہ ناف پر اور نہ ناف سے نیچے اور سینے سے اوپر بھی نہیں۔ اور بعض ائمہ کرام نے اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پستانوں کے درمیان باندھ لے۔ نماز میں اختصار جائز نہیں، اور اختصار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں کوکھوں یا کسی ایک ہاتھ کو اپنی کسی ایک کوکھ پر رکھنے کا نام اختصار ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اختصار سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اتنا مختصر اور جلدی کر کے ادا کیا جائے جو نماز میں مطلوبہ اطمینان و سکون کے منافی ہے۔ نمازی دوران نماز اپنے مقام سجدہ پر نظر رکھے اور سر کو جھکائے رہے اور اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف رکھے۔ برادران اسلام، سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا، سر کو جھکائے رکھنا اور نگاہوں کو جائے سجدہ پر جمائے رکھنا عزیز و غالب ذات الہی کے سامنے تذلل و انکساری کی ایک شکل اور اپنے رب کے سامنے باادب کھڑے ہونے کا ایک انداز ہے۔ لہذا اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے نمازی بندے کے روبرو رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ جھانکنے لگے۔